1982 میں نیل پوسٹ مین نے قلم اٹھایا اور ہمیں یہ بات یاد کرانے کی کوشش کی کہ بچپنا ختم ہو رہا ہے. اب سوچیں یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے. نہ تب سوشل میڈیا تھا، نہ انٹرنیٹ، نہ ہر وقت فیس بک اور انسٹاگرام ریلز، نہ کوکو میلن اور یوٹیوب چینل جو بچوں کو ہر لمحے سکرینز کی طرف بلاتے ہیں. لیکن تب بھی نیل پوسٹ مین یہ بات جان گئے تھے کہ بچپنا ختم ہو رہا ہے، اور اس کی 5 بڑی وجوہات جو انہوں نے اس زمانے میں لکھی، میں جب ان کو آج دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اس میں 10-12 تو میں اس وقت شامل کر سکتا ہوں. لیکن جو باتوں میں انہوں نے سب سے پہلی بڑی بات لکھی جو والدین کو سوچنی چاہیے وہ تھی کتابیں. وقت سے پہلے کتابوں کا بچوں کو مل جانا ان کا بچپنا چھین لیتا ہے. نیل پوسٹ مین نے روسو کی وہ بات ہمیں یاد کرائی کہ بہت زیادہ کتابوں کے پاس رہنے سے آپ قدرت سے دور ہو جاتے ہیں، یا قدرت کو دیکھنے میں کتابیں حائل آ جاتی ہیں. کتاب رستے میں ہوتی ہے اور آپ قدرت کو دیکھ نہیں پاتے، یعنی کہ حقیقت کو. آپ ہر چیز کو پڑھ کے مکمل سمجھتے ہیں، آپ ہر چیز کو جی کر مکمل نہیں کرتے. جیسے کہ میں عموماً کہتا ہوں کہ آپ واٹر کہنے کو پانی کو پینے یا اس کو ہاتھ لگانے سے زیادہ بہتر سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ مجھے کیمسٹری کی مہارت دکھانی ہے، H2O کہنا ہے، واٹر کی 10 خصوصیات یاد کرنی ہے، نہ کہ آئی شوڈ نو پانی بہتا کیسے ہے. تو کتنے بڑے بڑے لوگ، میں اب کیا کروں، مجھے بدھا یاد آتے ہیں کہ ایک کشتی والے سے انہوں نے فیض لے لیا. یا وہ بڑے بڑے صوفیاں ہیں، وہ اب بار بار یہی بتاتے ہیں کہ سمندر پار ندیوں پار سجندہ ٹانا کیتا، پانی کو کتنے بڑے استعاروں میں استعمال کر لیتے تھے. تو کتابیں بچپنا چھین لیتی ہیں. وہ علم کو آنکھوں کے سپرد کرتی ہیں، حالانکہ علم اس سے پہلے تجربے کے سپرد ہوتا ہے. وہ گرتے تھے، وہ باغ میں جاتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، بھاگتے تھے، چھپتے تھے، اپنا پورا جسم چھپایا کرتے تھے بچے چھپن چھپائی میں. تو یہ ایک اہم بات اس نے ہمارے سامنے رکھی کہ کتابیں جو ہیں وہ بچوں سے بچپنا چھین لیتی ہیں. انہوں نے کہا کتاب تو تہذیب کی ایجاد ہے. نیل پوسٹ مین کہتا ہے گفتگو جبلت میں ہے. اور آپ نوٹ کریں جدید اب جو بچے ہیں وہ زیادہ ٹائم خاموش رہ کے سکرینز کو دیکھتے ہیں. کبھی اس بات کے اوپر بھی سوچئے کہ سکرینز، ہمیں ٹی وی سے خدشہ تھا کہ وہ مونولوگ ہے، بتاتا جاتا ہے، بھائی سکرینز وہی کر رہی ہیں. حالانکہ کمنٹس ہے، اس کی جگہ بھی ہے، لیکن بچے گم ہیں اس میں، جس کو میں ایک چیپ ہپنوسس کہنے کی کوشش کرتا ہوں. دوسری بات اس نے بہت اہم کی کہ اب کم عمر لڑکیاں بڑے بڑے بزنس مین سے زیادہ پیسے کما سکتے. اس نے کہا جب میں لکھ رہا ہوں a 13-year-old girls are among the highest paid models in America. 13 سے 15 سال کی بچی اس وقت امیر، بہت زیادہ کاروباری لوگوں سے زیادہ امیر ہو چکے ہیں. یہ 2 وجوہات ہوگی، پہلی کتاب اور دوسری ہے. تیسری وجہ اس نے لکھی کہ بچوں کی جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. خصوصاً اس نے 1950 سے 1979 کا ذکر کیا کہ لالچ بچوں کے ذہنوں میں متعارف ہونے سے اور چوری کو برا نہ سمجھنا. آپ جانتے ہیں بچے کو سمجھانا اور ڈرانا سب سے آسان کام ہوتا ہے. بڑا جان بھی چکا ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ دغا اور دھوکہ دے جاتا ہے. بچہ جان کے ڈر جاتا ہے میں یہ نہیں کر سکوں گا. بچے عموماً جرائم میں ہوتے ہی نہیں تھے. لیکن اب کیا ہے کہ جرائم اور شرارت کا فاصلہ ختم ہو گیا. بچے شریر ہوتے تھے، جرم نہیں کرتے تھے. اب بچے جرم کرتے ہیں، شرارت ان کے پاس نہیں ہے. بیل بچا کے بھاگ گئے، کتنا غصہ آتا تھا اس زمانے میں. اب ہم ان بچوں کو ڈھونڈتے ہیں یار کاش جو بیل بجا کے بھاگے. تو اب تو بچے پراپر کرائمز میں اب انوالو نکلتے ہیں کہ وہ آن لائن پیسے چوری کر رہے ہیں، آن لائن بڑوں کو تنگ کر رہے ہیں، یا چوری چکاری میں. خصوصاً مغرب میں یہ شرح ہماری طرف بھی یقیناً ہے، اور وہ خوف بچوں سے دور ہو چکا ہے. اس کے بعد جو چوتھی بڑی وجہ نیل پوسٹ مین ہمیں بالکل شروع میں ہی وین دیر ور نو چلڈرن چیپٹر، پہلا چیپٹر میں اپنی کتاب دی ڈسپیرنس آف چائلڈہڈ میں بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بچوں اور بڑوں کے فیشن میں، کپڑوں میں فاصلہ ختم ہو رہا ہے. اور دیکھیں یہ بات 1982 میں کی، آج 2026 میں آج یہ پاکستان میں محسوس کر سکتے ہیں کہ بچوں کے کپڑوں کے اوپر وہ جو بہت معصوم کارٹون سے، بچے سے مراد 6 سے چلیں 12 سال کا، 7 سے 13 سال کا، وہ معصوم سے کارٹون، بچوں کے قوال، وہ میٹھے میٹھے رنگ، وہ سب ختم ہو گئے. بچوں کے بھی اب وہ چیکرڈ کپڑے ہوتے ہیں، ہماری طرح سالڈ کلرز ہوتے ہیں. ہم لوز فٹ پہن رہے ہیں، بچے بھی لوز فٹ پہن رہے ہیں. ہماری جیسی شلوار قمیض ہے ویسی بچے کی شلوار قمیض ہے. تو باپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ بچپنا کہاں ہے اس اٹائر میں، کپڑوں میں نا. وہ سب ختم ہو گیا. وہ مکی ماؤس بنا ہونا، وہ کوئی اور کارٹون کا کردار، وہ معصوم سا بنا ہونا، وہ سب ختم ہو گیا. میں ویسے یاد کرتا ہوں بب بھی مریضوں کو لگے، دیکھیے وہ کھانا کھاتے جو بچوں کو جیسے بب بھی نہیں ہم باندھتے. وہ ایسا ڈسپوزیبل اکانومی کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں کہ اب ہمیں وہ ہے ہی نہیں. تو
اور ہم تفصیلاً علیحدہ ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر، کھیل کا خاتمہ، کھیل ختم ہوا۔ پانچویں بڑی چیز ہے کہ بچوں کی زندگی سے کھیل ختم ہو گیا۔ کھیل بچوں کا ایسا ہوتا ہے جس میں امپائر اور ریفری نہ ہو، بہت زیادہ قوانین کی ضرورت نہ ہو، قوانین اسی وقت طے ہوتے ہیں، اسی وقت مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور اس میں سب سے مشہور کھیل جو ہے وہ چھپن چھپائی کا کھیل ہے، جو قدیم یونان میں بھی ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ بچے چھپن چھپائی کھیلتے تھے، ایک دوسرے سے چھپتے تھے اور انتظار میں ہوتے تھے وہ ہمیں ڈھونڈنے آ رہا ہے۔ اب ایسی کوئی کھیل نہیں ہے، بچے بھی جیسے کلبز کو فالو کرتے ہیں، جو بڑوں کی گیم ہے وہی بچے فالو کرتے ہیں، بس وہ وکٹ کا سائز چھوٹا ہو گیا، بیٹ کا سائز چھوٹا ہو گیا، قوانین ہے، اور بالکل جیسے وہ فٹ بال کلبز کی جرسیز ہیں اسی طرح وہ غصے میں اور پریشان ہے کہ آج رات کون جیتے گا۔ وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وقت سے پہلے وہ راز جو بڑوں کے تھے وہ بچوں کو بتا دیے گئے، اور کوئی تو پوچھے بھئی بچوں کو کیوں بتا دیے گئے۔ پورا بچپنا آئیڈیا آف شیم سے شروع ہوتا ہے کہ کچھ بڑی باتیں ہیں جو درست ہیں مگر وہ بچوں کو ہم نے ابھی نہیں بتانی، ان کی معصومیت کو بحال رکھنا ہے، کیونکہ ہر قداور شخص کبھی بچہ تھا۔ درخت بیج ہے بس بڑھ گیا ہے، تو جو بھی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بچپن میں ہی ایک سائیکیٹرسٹ جا کے ٹریس ڈاؤن کرتا ہے what went wrong۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ماضی کے اس پوائنٹ پر جانا چاہتے ہیں جب کسی آدمی نے یہ سوچا کہ میں چوری کروں گا، میں ڈاکہ ڈالوں گا، وہ کیا ہوا تھا اس دن۔ تو نیل پوسٹ مین ہمیں یہ بات اپنی خوبصورت سی کتاب The Disappearance of Childhood How is Childhood Disappearing 1982 کی ہے۔ تو ابھی تو اس زمانے میں نہ یہ فون تھا نہ سوشل میڈیا تھا، لیکن وہ اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ بچپنا ختم ہو رہا ہے۔ اب کم عمر فرد ہیں گھروں میں، بچوں والا کہکا، ان کا وہ شرارت، وہ سب نہیں ہے، جرائم ہے، شرارت نہیں ہے۔ اور وہ جو ہوتی تھی نا بچہ ضد کر رہا ہے، بڑا پیارا ہوتا تھا، اس کو کچھ کھلونا درکار تھا، وہ عجب عجب باتوں کی ضد ہے بچوں کی، مطلب ان کے ڈیزائرز بچوں کے نہیں ہیں، ان کے ڈیزائرز بڑوں کے ڈیزائرز ہیں۔ وہ اسی طرح اسی مینیو کارڈ سے وہ چیزیں چن سکتے ہیں جس سے بڑا چن رہا ہوتا ہے۔ ان کو وہ ایسے مشروم دیکھنی ہے باغ میں، ان کو اب یہ نہیں درکار، ہم کو مشروم برانڈ ہوگا جس کی دکان پر جا کے کھانا چاہتا ہے، شاید وہاں سے کھانا ہو۔ تو یہ بہت عجب بات ہے۔ اور پھر یو سی کہ اب ہمارے بچے بہت جلد رنگوں سے دور چلے جاتے ہیں اور ریاضی کے پاس آ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ریاضی کے خلاف کچھ بولنا ہو، کہنا ہو، ہماری جرت بھی نہیں، نہ میرا اتنا علم ہے، مگر اتنی جلد رنگ کیوں چھڑوا دیتے ہیں؟ اب آپ کو ہوتا ہے یار زیادہ دیر ادھر رہا داخلہ نہ ہوگا، کیا بونگا رنگ کیے جا رہا ہے، اب اسے کو وہ ایل سی ایم کر کے ایچ سی ایف کر کے دکھائے، کوڈریٹک ایکویشن کو ریزالو کر کے دکھائے، یار جلدی ہے نا بھائی، بڑا ہونا، داخلے کرانے۔ تو بچپنا ختم ہو رہا ہے، بچپنا ختم کرنے میں ہم سب شامل ہیں، اور ہم سب جلدی سے اپنے بچوں کو کھینچ کے آگے بلا رہے ہیں کہ بھئی جلدی سے آگے آ جاؤ، یہ کس سٹیج میں تم رکے ہوئے ہو؟